بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق سلسلہ کلام جاری ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جہمیہ اور اس کے تلامذہ کا منہج۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے جو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، اور اسی کی طرف منسوب لوگوں کو، یعنی اس کے عقیدہ اور اس کے فکر کے حامل لوگوں کو جہمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسماء و صفات سے متعلق سلسلہ کلام کے ایک انتہائی اہم کڑی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جہمیہ اور اس کے تلامذہ کا منہج، یعنی صحیح منہج کے ساتھ ساتھ باطل افکار و خیالات کا بھی علم رکھنا ضروری ہے کہ آخر کن بنیادوں کے پر ایک آدمی صحیح منہج سے اور صحیح عقیدے سے گمراہ ہوتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اللہ کے اسماء و صفات پر اسی طرح ایمان لانا واجب ہے جو اس کی عظمت و جلالت کے لائق اور کتاب و سنت کے موافق ہو۔ یہ دو اہم چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ پر، اس کے اسماء و صفات پر کیسا ایمان لانا ہے؟ جیسا اللہ کی عظمت و جلالت اور کتاب و سنت کے موافق ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی عظمت کے خلاف چلا جائے یا کتاب و سنت کے اصول اور منہج کے خلاف چلا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے میں داخل ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، جو اس بارے میں کتاب و سنت کو دلیل اور مرجع بنائے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ اصول اور ضابطے بنائے گئے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جہمیہ اور اس کے تلامذہ میں سے معتزلہ اور اشاعرہ ہیں، جو اللہ کے ثابت شدہ اسماء کی نفی کرتے ہیں۔ نفی یعنی انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، یعنی نہ اللہ کو علم والا مانتے ہیں یعنی علیم، نہ اللہ کو سننے والا یعنی سمیع، نہ اللہ کو دیکھنے والا بصیر نہیں مانتے۔ یہ نفی ہے اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق، یا اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہوئے بعض کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی غلط۔ سارے اسماء و صفات کو مانا جائے گا، اس میں تفریق نہیں ہوگی۔ اللہ علیم ہے یہ ماننا اور سمیع کا انکار کرنا غلط، یعنی ایک چیز کو مان رہے دوسرے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی کتاب و سنت کی دلیل ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہوئے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مرجع اس بارے میں اپنی ناقص عقل، مرجع کا مطلب جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے اور جس کو بنیاد بنا کر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اس کا مرجع اس بارے میں اپنی ناقص عقل، اپنی عقل کو بنیاد بناتے ہیں یا ان کے گمراہ کن اماموں کو قرار دیتے ہیں۔ اپنی عقل کی بنیاد پر نعوذ باللہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، یا بعض کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں یا نفی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی بنیاد ان کی اپنی عقل ہے یا ان کے گمراہ کن اماموں کا عقیدہ ہے، جن لوگوں نے کتاب و سنت کو اپنی دلیل بنایا اور جنہوں نے افکار و اذہان کی پراگندگی کو، ان کے درمیان فرق کو، ان میں کا ایک شخص کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو جملہ یہاں پر صاحب کتاب نے بیان کیا کہ جو کتاب و سنت کو دلیل کے طور پر مانتے ہیں اور جو اپنے افکار و اذہان کی پراگندگی کو بنیاد بناتے ہیں، ان کے درمیان فرق کرنے والا ایک شخص کا قول ہے جو کہ جہمیہ کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ نص کہتے ہیں واضح دلیل کو،
ہر وہ نص یعنی واضح دلیل جس میں تشبیہ کا وہم ہو، یعنی لگے کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر تشبیہ لازم آنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ نے اپنے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یعنی اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا، دیکھنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ اب اس سے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تشبیہ لازم آتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر وہ نص جس میں تشبیہ کا وہم ہو اس کی تعویل کی جائے گی یا تفویض، یعنی اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ اور تنزیہ پاکی کو چاہو، یہ جملہ ہے جو کہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ تو یہ ان کا اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کتاب و سنت کے نصوص کے ساتھ معاملہ ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ نصوص جن عظیم القدر معنی پر دلالت کرتے ہیں ان سے پھیر کر جو باطل اور بیکار افکار و خیالات جو ان کی عقل طے کرتی ہے اس کی طرف لے جائیں۔ جہاں ان کی عقل عاجز آئے تو اس کو تفویض کرتے ہیں اور اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں جس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ باتیں تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہے، یہ اسماء و صفات کا انتہائی اہم باب ہے۔ تو تعویل کا مطلب کیا ہوا؟ جو معنی کے پر اللہ کے اسماء و صفات دلالت کرتے ہیں اس کو اس سے پھیر دینا۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا۔ اب اس کی مثال مقصد دیتے رہا ہوں۔ یہ لوگ جیسا کہ اللہ کے تعلق سے اس کی ذات سے متعلق ایک صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کو ید یعنی ہاتھ ہے، بالکل واضح معنی ہے۔ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ اب اس کی تعویل کرتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں ید سے ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت مراد ہے۔ اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، ہاتھ کو قدرت کے معنی میں لے جاتے ہیں، یعنی اس کی معنی کی تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ تعویل کرنا ہے جو انتہائی غلط ہے۔ اب یہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، بڑا طویل قول ہے اور جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے اپنے نفس، صفات اور افعال کے بارے میں جو خبر دی اس کا ظاہر باطل ہے۔ جملہ سمجھیے، اللہ نے اپنے نفس کے بارے میں، صفات کے بارے میں، افعال یعنی جو کام اللہ کرتا ہے، جو کچھ خبر دی ہے اس کا ظاہر یعنی جو سمجھ میں آتا ہے ظاہری طور پر وہ باطل ہے۔ یہ ان لوگوں کا سوچنا علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں۔ تشبیہ ہے اور تمثیل ہے، حق کو چھوڑ دیا، اس کی خبر نہیں دی، اس کی جانب ایسے بعید و پیچیدہ اشارے و کنائے کیے جن کی صراحت نہیں ہے۔ صراحت کی بھی تو تشبیہ اور باطل مثالوں سے اپنی مخلوق کے بارے میں چاہا کہ وہ اپنے ذہنوں، صلاحیتوں اور افکار کو اس کے کلام کی صحیح جگہ سے تحریف کرنے، بیجا تعویل کرنے، ناپسندیدہ احتمالات کی وجوہات تلاش کرنے، پیچیدہ تعویلات اور ایسی حجتیں جو کشف اور بیان کے مشابہ ہو ان میں تھکا دیں۔ اس کے اسماء و صفات کی معرفت کو اس کی کتاب کی موافقت کی بجائے ان کی عقول و آراء کے مطابق سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے یہ چاہا کہ وہ اس کے کلام کو ان چیزوں پر محمول کرے جو اپنے خطاب اور لغت میں نہیں جانتے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کا قول ہے جو یہاں پر جاری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی چیزیں بیان کی ہے، پہلا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے وہ باطل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی سننے والا، دیکھنے والا، جو بھی اللہ کی صفات ہیں، تو یہ باطل ہے، یعنی وہ معنی ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نہ سننے والا ہے، نہ جاننے والا ہے، نہ اللہ کو ید ہاتھ ہے، نہ اللہ کو وجہ چہرہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر جو معنی دلالت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ یہ ہر جگہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو چیزیں بیان کی کہیں اس میں تشبیہ، کہیں تمثیل یعنی مثال کا مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے لوگوں تک اپنی صفات صحیح طور پر نہیں سمجھا پایا، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے پر الزام ہے بہت بڑا۔
کہ اللہ اپنے بندوں کو نہیں سمجھا پایا اور ان کی عقل اتنی کامل ہے نعوذ باللہ کہ یہ سمجھ گئے اور دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر علم والا، بہتر سمجھانے والا، اس کی صفات کو جاننے والا سمجھتے ہیں۔ آگے وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں اگر بندہ یہ کہتا ہے، پہلا ایک آپشن یہاں پر رکھا ہے، اگر بندہ یہ کہتا ہے اللہ صاف الفاظ میں حق بیان کرنے پر قادر نہیں، اب اللہ اپنی صفات کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا سب حق ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ صاف الفاظ میں حق بات بیان کرنے پر قادر نہیں، نعوذ باللہ۔ جیسا اعتبار اس نے اور اس کے سلف نے کیا تو اس نے اللہ کی قدرت پر عجز کا، عاجزی کا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ اللہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ اپنے اسماء صفات کو بندوں تک بیان کر پائے۔ یہ خطرناک قسموں کی گمراہی ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ وہ قدرت تو رکھتا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اپنے اسماء صفات کے بارے میں بندوں کو جو بھی علم دیا کہ اللہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، علیم ہے، جاننے والا، غفور ہے، بخش دینے والا، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، اس کی ذات کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کو وجہ یعنی چہرہ ہے، اللہ کو ید یعنی ہاتھ ہے، اللہ کو رجل یعنی پیر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بیان کی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جو بیان کر رہا ہے یہ بندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ اس کا انکار کر دیں؟ نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم انکار کرتے ہیں یا اس کی تعویل کر دیں گے، ید کا مطلب ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے۔ یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں جہاں وہ اپنی عقلوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ صراحتاً اپنے اسماء صفات کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، تبھی تو بندوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ خطرناک قسموں کی گمراہی، اور اپنی عقل کو استعمال کرتے اس کی تعویل کرنا یا اس کی نفی کرنا، یہ اس سے بڑھ کر گمراہی ہے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے وہ قدرت تو رکھتا ہے، یعنی اللہ اپنے اسماء و صفات کو بیان کرنے پر قادر ہے لیکن وضاحت نہیں کی، یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے لیکن وضاحت نہیں کی ہے، حق کی وضاحت و صراحت سے منہ موڑ لیا، جس کی وجہ سے لوگ لا محالہ باطل اور بدعقیدگی کا شکار ہو رہے ہیں، تو ایسا شخص اللہ کی حکمت و رحمت کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوا۔ یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اپنے اسماء صفات کی صراحت نہیں کی اور بندوں کو گمراہی میں، بدعقیدگی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا تاکہ وہ باطل کا شکار ہو جائے، تو نعوذ باللہ اللہ کے پر ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کا الزام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، صحیح راستے کے پر لانا نہیں چاہتا۔ تو ایسا شخص اللہ کی حکمت و رحمت کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔ ہاں، جو اپنے سلف کے ساتھ یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا وہ خود حق کی صراحت کر سکتے ہیں، یہ ایک خطرناک قسموں کی بدعقیدگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ خود وہ حق کی صراحت کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کو بہتر طور پر اللہ اور رسول سے بہتر بیان کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہدایت و حق ان کے کلام اور عبارتوں میں ہے، یعنی جو توضیح، جو وضاحت اللہ کے اسماء صفات کے بارے میں یہ کر رہے ہیں وہی حق ہے۔ اللہ کے کلام کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے ظاہر سے تشبیہ، جیسا کہ اللہ سمیع ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سننے والا، یعنی اس کی مخلوق بھی سننے والی، یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان تشبیہ لازم آ رہی ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، دونوں ایک جیسے ہو گئے، تشبیہ لازم آ رہی ہے۔ تمثیل اور گمراہی سمجھ میں آتی ہے، جبکہ ان گمراہ و بیوقوف لوگوں کا کلام حق و ہدایت پر مبنی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے کلام کو باطل، غیر صریح، غیر واضح کہہ رہے ہیں اور اپنے کلام کو واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ آگے جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ، ان کے تعلق سے صاحب کتاب کہتے ہیں اللہ ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے جنہوں نے اللہ کی ان صفات کی نفی کی جو اس نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہیں۔
ذات سے متعلق اللہ کی کیا کیا صفات ہیں. اللہ کو چہرہ ہے، اللہ کو آنکھ ہے، عین ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے. یہ اللہ کی ذاتی صفات ہے. اور اللہ کی صفات جو کہ اس کی ذات سے منسلک ہے لیکن ذات کا حصہ نہیں بلکہ صفات میں خالص طور پر آتی ہیں، جیسے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. یہ سارے اسماء و صفات یہ صفات میں شامل ہیں. تو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جس نے اللہ کی صفات کمال کی نفی کی تو اس نے اس کے ضد یعنی صفات نقص کو ثابت کیا. جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا یہ کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو کیا اس کے الٹ ثابت کر رہا ہے نعوذ باللہ اللہ انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے. اس لیے کہ اگر آپ کامل کی نفی کریں گے تو اس سے ناقص کا ثبوت ملتا ہے. یہ وضاحت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی باتوں سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے. پھر اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ گمراہ لوگ اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں نعوذ باللہ. اللہ جو بیان کر رہا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر یہ بیان کر رہے ہیں، یا اللہ نے جو بیان کیا اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے جو باتیں اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے اماموں کے قول کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اس کو مانتے ہیں. تو یہ لوگ، اس سے لازم آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں جس علم کا مستحق اللہ ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کی ذات کی ثابت شدہ صفات کا انکار کیا. یعنی نہ وہ اللہ کو سمیع سننے والا مانتے ہیں، نہ بصیر دیکھنے والا، نہ علیم نہ جاننے والا، انکار کرتے ہیں. اور یہ سوچ بیٹھے کہ یہ صفات اس کے لائق نہیں ہیں. اس سے بڑھ کر کون سی گمراہی ہو سکتی ہے؟ اس جرت سے بڑھ کر بھی اللہ پر اور کوئی جرت ہو سکتی ہے؟ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جانتے ہیں نعوذ باللہ. جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانتے نہیں، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری صفات کو اللہ کے لیے ثابت مانا. بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سارے جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ سوال کرے گا جہنم سے، حل من مزید، کیا تجھے اور چاہیے؟ تو جہنم کیا کہے گی؟ لاؤ، جتنے حل من مزید اور ہیں لاتے جاؤ، سارے لوگوں کو داخل کرو، ابھی بڑی جگہ باقی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جہنم میں اپنا پیر داخل کرے گا، جس کی وجہ سے جہنم کہنے لگی قط قط، بس نہیں مجھے کسی اور کو چاہیے، جو ہیں کافی ہیں. تو یہاں اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رجل یعنی پیر ہے، اس کی شایع نشان. ہم اسے کسی سے تشبیہ نہیں دیں گے، اس کی مثال نہیں بیان کریں گے، نہ اس کی نفی کریں گے. نہیں، پیر کا مطلب پیر ہے لیکن پیر اللہ کو نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پیر ہے لیکن ہے نہیں. ایک طرف اقرار ہے، دوسری طرف انکار ہے، نفی کی جا رہی ہے. اللہ ماضی اللہ کو ساق یعنی پنڈلی ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھول دے گا، جس کی وجہ سے سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے. سورہ قلم میں بھی اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب ساق کو، پنڈلی کو کھول دیا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی. لیکن جو کفار اور مشرکین ہوں گے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے، اہل ایمان سجدہ کریں گے. تو یہاں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے پیر کے تعلق سے، اللہ کی پنڈلی کے تعلق سے، یہ سب ہم مانتے ہیں لیکن ہم اس کی تشبیہ نہیں دیتے. اللہ کا پیر یا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی آنکھ یا تو اللہ کا چہرہ کس کی طرح ہے؟ جب اس نے یہ بیان کر دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، تو ہم تشبیہ کیوں دیں گے اور اس کی مثال کیوں دیں گے؟ کوئی چیز اللہ کے لیے لازم نہیں ہے، اور اس سے اللہ کے ان صفات کے پر حرف آتا ہے. لہذا جو بیان کر گیا اس کے پر بغیر کسی تشبیہ کے اور تمثیل کے ایمان رکھنا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری صفات کو اللہ کے لیے ثابت مانا، جب کہ یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ اللہ کو پیر، اللہ کو ساق یعنی پنڈلی، یہ سب ہے، لیکن یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو پیر ہو، اللہ کو ساق ہو یا ہاتھ ہو یا چہرہ ہو یا آنکھ ہو، یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو وہ غلط بیان کر رہے ہیں.
اور تم جو کہہ رہے ہو کہ مناسب نہیں ہے وہ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول جو بیان کرے آپ اس کو غلط ثابت کرو اور تمہاری عقل جو کہے اس کو صحیح مانو، ناممکن چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں صاحب کتاب، کون سی گمراہی اس گمراہی سے زیادہ عظیم ہو سکتی ہے؟ کون سی گمراہی ہوگی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم، اسے انکار کر دیا جائے، اس کی نفی کر دی جائے، اور اپنی طرف سے جو عقل اور خیالات کی باتیں آ رہی ہیں اس کو ثابت مانا جائے۔ اگر ان کو تھوڑی سی بھی عقل ہو تو اس طرح کی گمراہی میں کبھی نہیں پڑیں گے۔ یہ جاہل اور گمراہ کیوں کر اللہ کو اس سے زیادہ جاننے والے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ اللہ کو کون جانے گا؟ اللہ اپنے بارے میں جتنا علم رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کی اگلی پچھلی تمام چیزیں ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ کے علموں کا احاطہ گھیراؤ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110، کتنا واضح اللہ نے بیان کیا۔ اللہ ان کے اگلے پچھلے آگے پیچھے سارے احوال کو جانتا ہے، لیکن اللہ کا علم اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف وہی جانتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کو جاننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول سب سے بہتر مخلوق میں اللہ کو جانتے ہیں، اور کوئی اس کے مستحق نہیں، نہ اس قابل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے۔ اب اگر کوئی اللہ کے رسول کے علم کا انکار کرے، اللہ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کا انکار کرے، تو حقیقت میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو رسول کے علم اور تعلیمات اور احکامات کی نفی کرتا ہے۔ تو مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کو جاننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم نہیں رکھتا، نہ اس کا مستحق ہے اور نہ ہی اس کے لائق ہے۔ جس چیز نے جہمیہ اور اس کے متبعین کو اللہ کی صفات کی نفی پر آمادہ کیا، وہ اللہ کے بارے میں جہالت تھی، وہ جاہل تھے، اللہ کے بارے میں جانتے نہیں تھے، اس لیے اللہ کی صفات کا اور اس کے ذات کے متعلق جو باتیں تھیں اس کا انکار کیا۔ یہ جاہل ہی کر سکتا ہے۔ جاہل اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے صحیح طور پر، وہ دوسروں کے بارے میں کیا جانے گا؟ تو واضح طور کے پر یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کے پر ہمیں علم اس کے پر ایمان رکھنا ہوگا، اس کا انکار نہیں کرنا ہوگا۔ اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا، یعنی جہمیہ نے، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور اس کے رسول نے ثابت کی ہے ان سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ تشبیہ بار بار یہ چیز آ رہی ہے، پیچھے بھی گزری۔ یعنی اللہ کو اگر ہم سمیع مانتے ہیں، سننے والا، تو مخلوق بھی سننے والی ہے۔ اس طرح اللہ اور مخلوق دونوں ایک جیسے ہو گئے، جبکہ اللہ اپنے کلام کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں تو ہم اللہ اور مخلوق کو دونوں کو سننے والا مانیں گے تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اس بنیاد کے پر ہم اللہ کے سمیع ہونے کا، سننے والا ہونا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو چیز مخلوق کے اندر نظر آ رہی ہے وہی چیز اگر اللہ کے بارے میں بیان کی جائے گی اس کا انکار کریں گے، جبکہ یہ باطل ہے۔ اللہ کا سننا اور مخلوق کا سننا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم 10 لوگ ایک وقت تو بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جائیں، سارے لوگوں کی آواز سنیں گے لیکن بات کسی کی سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک آدمی اگر کافی دور سے کچھ باتیں بیان کرے، بولے بغیر کسی واسطے کے، تو ہم اس کی بات سن نہیں پائیں گے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، جو مخلوق کے اندر بھی اللہ کے اندر بھی ہے، تو یہ باطل عقیدہ ہے، باطل خیالات ہے۔ حالانکہ خالق و مخلوق کی صفات کے درمیان وہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے خالق کی صفات سے مخلوق کی صفات سمجھ لی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان سنتا، دیکھتا، علم رکھتا ہے، اور مخلوق انتہائی ناقص علم، سننے والی، دیکھنے والی ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت اسماء صفات کے بارے میں جس منہج کے پر قائم ہے، یہی دراصل صحیح عقیدہ ہے، اور جہمیہ نے جو اس کے ذریعے سے تشبیہ وغیرہ کا معاملہ پیش کیا ہے، یہ صرف ان کے وہم کی بنیاد پر ہے اور ان کی جہالت کی بنیاد پر ہے۔ اس طرح کے باطل خیالات اور افکار سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔
اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کے پر بغیر کسی تشبیہ کے، تمثیل کے، نفی کے، تعویل کے، تعطیل کے ایمان رکھنا چاہیے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے جو چیز بیان کی کہ جہمیہ کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ اور مخلوق کے درمیان تشبیہ لازم آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنی جگہ کے پر بالکل کامل ہے، اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کے پر ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کجی نہیں ہے، اور نہ کسی قسم کا نقص پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کا جو صاف اور شفاف عقیدہ ہے اسی کے پر قائم رہنے، اور اسی کے مطابق اپنے خیالات، اپنی فکر اور عقیدے کو ڈھالے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہیوں سے ہمارے عقیدے اور خیالات اور افکار کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔